بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب سب ٹھیک ہوں گے. کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا پھر سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اس بار وہ ایک فالس فلیگ پلان کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں کو مارنا. یہ پہلے بھی وہ کرتے آئے ہیں، اب بھی کریں گے، اور پھر اس کی آڑ میں وہ پاکستان کے اوپر پہلے بھی حملہ کیا، منہ کی کھائی، اور اب پھر حملے کی تیاری کر رہے ہیں. ایک تو میں آج کی جو رات ہے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور دوسرا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ابھی انڈیا نے پچھلے جو چند روز سے جس طرح کی ایک کیمپین شروع کی ہے، دو دن سے ایک بڑی عجیب و غریب اور خطرناک ایک جھوٹی کیمپین ایک شروع کی ہے انڈین میڈیا نے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک گزشتہ روز عادل راجہ جو کہ ایک بگوڑا ہے پاکستان سے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہی از ورکنگ فار را، ہی از ناؤ پلینگ ان دا ہینڈز آف ہاسٹائل پاورز، اور اس کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ جھوٹ بولے، پروپیگنڈا کرے، اور پاکستان مخالف جو بیانیہ ہے اس میں وہ کام کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ ان سے پیسے لیتا ہے. تو ابھی جو گزشتہ رات آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹویٹر سپیس ہوئی جس کا ابھی لنک میں یہاں دکھاؤں گا، اس کے پارٹیسپینٹ کون سے تھے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے بات کی آئی ایس کے پی کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی آئی ایس کے پی یعنی داعش جو ہے وہ بلوچستان، نارتھ بلوچستان کے اندر وہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، اور اس میں انہوں نے پھر کچھ لوگوں کے نام بھی لیے، کچھ تصاویر بھی دکھائیں. یہ گزشتہ رات کی بات تھی. آج پھر اگین انڈین میڈیا نے اس کے اوپر ایک پراپر رپورٹ جاری کی ہے، ایک پوری ویڈیو تقریباً 8 منٹ کی ویڈیو جو میرے پاس ہے، کہ جس میں وہ نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ داعش کو اور اسی طریقے سے جو لشکر طیبہ ہے ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور ان کا اب جو ٹارگٹ ہے یہ کام کریں گے، بلوچ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی ایلیمنیٹ کریں گے اور افغانستان میں بھی کام کریں گے. اب یہ انتہائی جھوٹا، بے بنیاد اور فیک پروپیگنڈا ہے. اس کی اگر تفصیلات میں جائیں تو یہ جس شخصیت کو اس پورے کام کے اندر جو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں یا جن کا نام لے رہے ہیں، یہ میر شفیق الرحمان مینگل کا نام لے رہے ہیں کہ میر شفیق الرحمان مینگل جو ہیں وہ اس پورے کھیل کے اندر جو آئی ایس کے پی ہے اور اس کے اوپر کام کریں گے، اور وہ لنکڈ ہیں ود لشکر طیبہ اینڈ ہی از کوآرڈینیٹر فار دا آئی ایس کے پی. اٹس اے بلیٹنٹ لائی. اگر ہم ایک حقائق کے اوپر جائیں اور ہم پتہ کریں کہ میر شفیق الرحمان مینگل کون ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ انڈین میڈیا اتنا ان اویئر ہے. انڈین میڈیا از سو you can say misinformed that they even don't know the background of Mir Shafiq Rahman Mangal. Mir Shafiq Rahman Mangal is basically a local tribal elder. He is a political figure of that area. He contesting election. He is securing votes in thousands. تو ایک آدمی جو سیاسی آدمی ہے، جو قبائلی آدمی ہے، جس کو ہزاروں لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور جو ایک پولیٹیکل فیس ہے خزدار کا، وڈ کا. He is an educated man and he was counselor, I guess if I am not wrong, maybe 15 years back he was counselor from that constituency. So how you can label a person who having a strong political background? His father was caretaker chief minister in Balochistan and a very well-known, well-educated family of that area. تو آپ ان کے اوپر ایک لیبل لگا رہے ہیں کہ ہی از ورکنگ ود داعش. سو شیمفل، سو آئی تھنک اٹس پیک آف ڈس انفارمیشن اینڈ مس انفارمیشن. لیکن انڈیا اس سے نکالنا کیا چاہ رہا ہے؟ ایکچولی انڈیا از پلاننگ اٹیک آن پاکستان. سو like in past they killed their own people, either it's Pathankot, either it's Uri, either it's Pulwama, either it's any other attack, you name it, either it's 26/11, the attack on their famous hotel. So every attack was planned and executed by Indian intelligence agency RAW. So they are again planning the same kind of inside job. کسی ایک علاقے کے اندر وہ اپنے لوگوں کو ماریں گے. اور آج بھی
جو ابھی ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے. اب یہ میر شفیق الرحمان مینگل کے خلاف تو یہ جو خبریں چلا رہے ہیں یا جو جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ دراصل یہ تو ایک افغانستان کے تناظر میں جھوٹ پھیلانے کے لیے اور اس کے لیے کر رہے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے جو دنیا کو مس انفارم کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جی یہ جو داعش ہے یہ اس کا یہاں کوئی نیٹ ورک ہے. حالانکہ ایکچوئل فیکٹ یہ ہے کہ انڈیا داعش کا سپانسر ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ انڈیا از فنڈنگ ناٹ اونلی ISIS but also India is funding Tehreek-e-Taliban Pakistan. India is funding Baloch Liberation Army. India is funding Baloch Liberation Front. India is funding all those hostile elements who are even, few of them are even sitting on political stay in India. Those who are involved in killing of dozens, hundreds and thousands of innocent people, they are sitting inside India. They are on payroll of India. And similarly, they have a well-established link with the hostile powers across Afghanistan and all other areas of the world. So, یہ جو ابھی جو بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اب سے کچھ دیر قبل کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ انڈیا کے مختلف شہروں میں انڈیا کے اپنے ہی جو لوگ ہیں مختلف اکاؤنٹس ہیں انڈیا کے وہ یہ ٹویٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مختلف جگہوں کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں انڈیا میں اور خالصتان جو لبریشن موومنٹ ہے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اٹس ناٹ لائک دیٹ. حقیقت یہ ہے کہ انڈیا خود سے اپنے لوگوں کو قتل کر رہا ہے. یہ جو اگر کوئی اٹیک اس وقت انڈیا کے کسی جگہ پہ ہوئے بھی ہیں جو 5 یا 6 اٹیک انڈیا کے اندر ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں, تو اگر یہ ایسا ہے بھی تو اٹس ٹوٹلی انسائڈ جاب. اٹس ٹوٹلی India plan, and they are basically finding a reason how they can attack Pakistan. تو ابھی بھی وہ اسی کوشش کے اوپر لگ رہے ہیں اور اسی کے اوپر وہ ابھی کام کر رہے ہیں. ابھی تک کی جو بھی میرے پاس اس وقت تک کی اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں. تو بہرحال اس ساری صورتحال میں جہاں اگلے 2 دن کے اندر پاکستان نیوی ایک ایکسرسائز کرنے جا رہی ہے سر کریک کے علاقوں میں, تو اس کو بھی انڈیا کو ہضم نہیں ہو رہا اور اس کو لے کے بھی انڈیا اس وقت مختلف طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 اٹیکس انڈیا کے مختلف اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں کہ جے پور ہائی وے کے اوپر ہوا ہے جس میں BSF کے کچھ لوگ تھے. اسی طریقے سے دوسری جگہوں کے اوپر بھی وہ ایک کا دور کسی جگہ کے اوپر کسی انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اگر انڈین نیوی کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گی اس پورے جو پاکستان کی طرف سے ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے سر کریک کے اوپر, کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ سر کریک کا بیسیکلی معاملہ کیا ہے, انڈیا کیوں ایک پاکستانی ٹیریٹری کو کلیم کر رہا ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک پرانا ظاہر ہے جو یہ بیسیکلی سر کریک کا جو علاقہ یہ گجرات اور ہمارا جو صوبہ سندھ ہے اس کے بیچ میں یہ علاقہ آتا ہے. اس کی تفصیلات کل آپ کو تفصیلی بتاؤں گا کہ یہ کیا ساری صورتحال ہے. لیکن ابھی تک آپ کے لیے صرف اتنا ضروری ہے اور اتنا آپ کو بتانا امپورٹنٹ ہے کہ انڈیا کسی تیاری میں ہے اور انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ وہ کوئی ایک بہانہ بنا کر پاکستان کے اوپر اٹیک کرے اور وہ خفت جو اور وہ ذلت جو انڈیا کو پچھلے آپریشن سندور میں اٹھانی پڑی ہے وہ اس کا کسی نہ کسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی موقع مل جائے کہ وہ اس بے عزتی سے بچ سکے. لیکن ابھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیا کی تمام جو حرکتیں ہیں ان کے اوپر نظر ہے پاکستان کی, اور پاکستان پوری طرح چاہے وہ نیوی ہے, چاہے وہ فضائیہ ہے, چاہے وہ بری فوج ہے یا چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی پوری طرح نظریں وہاں ہیں. پوری طرح ان کی نظریں اس وقت انڈیا کے اوپر ہیں اور انڈیا کی ایک موو کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے. اور اگر انڈیا
کسی بھی اعتبار سے غلطی کرے گا تو اس دفعہ جو تیاری کی جا چکی ہے وہ تیاری ایسی ہے کہ وہ انڈیا کو شاید دوبارہ کسی دوسرے اٹیک کی یا دوسرے حملے کی گنجائش انڈیا کے لیے نہیں چھوڑے گی. تو یہ ابھی تک کی جو اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں، اپڈیٹس آ رہی ہیں، مزید آ رہی ہیں، لیکن ابھی جو میں آپ کو اس ساری جو کنکلوژن آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ انڈیا از پلاننگ اے انسائڈ جاب. Indian intelligence, Indian army are their non-state actors. They may kill their own people, they may attack on their own peoples, and then they will make it a reason, and then they can plan an attack on Pakistan. But Pakistan is ready to respond any such attack. اور کسی طرح کی بھی اگر پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی ہوگی تو پاکستان وہ جواب دے گا جو انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا. آج کی رات اس لیے امپورٹنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ آج انڈیا کے جو 2 شہروں میں یا جہاں بھی یہ سو کالڈ انسائڈ جابز انڈیا جو کر رہا ہے یہ کہیں اس کی بیس، اس کی تیاری تو نہیں ہے. ایک طرف وہ اپنے ہاں خود یہ حملے کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ بلوچستان کے نارتھ بلوچستان میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ آئی ایس کے پی آ رہی ہے یا لشکر طیبہ اور آئی ایس کے پی کو ملا کے کوئی وہاں نیٹ ورک کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ ساری کی ساری جعلی خبریں، یہ ساری کی ساری انڈیا کے مس انفارمیشن کیمپین کا حصہ ہیں. اینڈ عادل راجہ اینڈ مینی ادرز آر جسٹ دیئر پیڈ ٹاؤٹس. دے ہیو نو کریڈیبلٹی. ان کو کوئی نہیں سنتا پاکستان میں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنلی انڈیا اپنے جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے اس طرح کے چند لوگوں کے منہ میں ہڈی ڈال کے پاکستان کے جو پولیٹیکل فگرز ہیں ان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے زیادہ کی کوئی یہ نہیں ہے. بہرحال اس کے اوپر کل تفصیل سے بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہر ایک پاکستانی پہ یہ لازم ہے کہ وہ کی بورڈ ویریئر کا کردار ادا کرے. اور اگر انڈیا کسی طرح کی مس انفارمیشن پھیلاتا ہے تو آپ اپنے کی بورڈ کے ذریعے اس کی جھوٹ کو اڑا کے رکھیں اور دنیا کو اپنا سچ بتائیں، پاکستان کا سچ بتائیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان قائم و دائم رہنے کے لیے ہے. اور ہندوستان نے اگر کوئی ایسی جسارت کی تو اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہندوستان دنیا کے نقشے پہ رہے گا یا نہیں رہے گا. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.